اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون۔ محترم بھائیو، آج ہم نے اللہ کی توفیق سے سورہ قصص کا بھی کچھ حصہ پڑھ لیا ہے اور ہمارا 20واں پارہ آدھے کے قریب ہو گیا ہے۔ آج ہم نے سورہ النمل کی بھی تلاوت کی، سورہ شعراء سے ہم نے اپنی تلاوت کا آغاز کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج ایک ایسی قوم کا تذکرہ سورہ النمل کے اندر کیا کہ جو وہ قوم تھی جس نے کچھ کام ایجاد کیے تھے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ پہلی قوموں نے کوئی برا کام کیا اور ان کے بعد آنے والی قوموں نے بھی وہی برا کام کر لیا، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم ایسی گھٹیا قسم کی قوم تھی کہ جنہوں نے 2 کام ایجاد کیے تھے۔ آج جو میں بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سر عام فحاشی، عریانی، بے حیائی اپنانے والوں کا، اختیار کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ایک ہے بندہ کوئی برائی کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، لیکن وہ چھپ کر کرتا ہے، رات کی تاریکی میں کر جاتا ہے، لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کے گناہ کا ظلم اس کی اپنی جان پر ہے۔ لیکن ایک وہ آدمی ہے، وہ قوم ہے، وہ لوگ ہیں جو اپنے اس برے فعل کو سر عام کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایک ایسی قوم تھی کہ جس نے سب سے پہلے تو یہ کام کیا کہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم نے وہ کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی یہ خصلت بد بیان کر رہے ہیں کہ تم نے وہ کام کیا ما سبقکم بہا من احد من العالمین۔ الفاظ پر غور کریں، قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ من احدن، کوئی ایک، من احدن، کوئی ایک، اور کہاں سے؟ کتنے لوگوں سے؟ من العالمین، سارے جہانوں میں سے۔ گویا کہ آپ یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہر جہان کے اندر یا ہر جنس کے اندر مذکر اور مؤنث پایا جاتا ہے، تذکیر و تانیث موجود ہے۔ وہ جانور ہو، وہ نباتات کا جہان ہو، وہ جمادات کا جہان ہو، وہ جانوروں کا جہان ہو، وہ کیڑوں مکوڑوں کا جہان ہو، وہ انسانوں کا جہان ہو، مرد اور عورت، مذکر اور مؤنث، یہ جنس موجود ہے افزائش نسل کے لیے۔ یہ ایک فطری کام ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم اتنی گھٹیا قوم ہو کہ سارے جہانوں میں نہ جانوروں میں سے کسی نے یہ کام کیا، نہ انسانوں میں سے کسی نے یہ کام کیا، نہ اور کسی مخلوق جس میں مذکر مؤنث پایا جاتا ہے، سارے جہانوں میں سے کسی قوم نے یہ کام نہیں کیا جو تم نے کیا ہے، ہم جنس پرستی کا، مرد کی مرد کے ساتھ بدفعلی۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، پوری دنیا میں، پورے جہانوں میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس نے یہ کام کیا ہو جو تم نے شروع کیا ہے۔ یہ پہلا کام تھا۔ پھر اگلی بات یہ تھی کہ وہ قوم تھی، اللہ نے جو آج کے پارے میں ہم کو ان کی بد خصلت بیان کی ہے، بتائی ہے کہ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم وہ بدبخت لوگ ہو کہ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، بے حیائی کرتے ہو، برائی کرتے ہو، بدکاری کرتے ہو، بلکہ اس کو یوں کہنا چاہیے
کہ فطرت سے ہٹ کر فطرت کے ساتھ بغاوت کرتے ہو، اور پھر انتم تبصرون ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہو، ایک دوسرے کے سامنے یہ سارے کام ہو رہے سر عام۔ اور پھر یہی وجہ تھی کہ اللہ نے اس قوم پر اتنا ہی سخت عذاب نازل کیا۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، جو ہم نے کل پارہ پڑھنا ہے سورہ عنکبوت، اس کی یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ وہاں بھی اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا اور فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ۔ تین بنیادی بیماریاں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ نمبر ایک، ہم جنس پرستی، مرد کی مرد کے ساتھ بدفعلی، وَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، ڈاکہ زنی، راہ زنی، لوگوں کو لوٹنا، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور اپنی مجلسوں میں محفلوں میں بیٹھ کر گندی حرکتیں کرنا، فحش حرکتیں کرنا۔ پھر اللہ نے ان کو عذاب کہہ دیا، اللہ نے ان کو زمین سے اٹھایا اور آسمانوں کی طرف لے گیا، پھر اس کو پلٹا کر زمین پر گرایا اور پھر اوپر پتھروں کی بارش نازل کی۔ یہ وہ قوم ہے۔ اور اصل بیماری کیا ہے کہ سر عام گناہ کرنا، کیا یہ صرف ان کے لیے ہے؟ یاد رکھیں اس بات کو، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذی شان ہے اور بڑا عام بیان ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور سے سنیں گے تو ہماری آنکھوں کو کھول دینے کے لیے وہ فرمان کافی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل امتی معافن، میری ساری امت، کل امتی، میری ساری امت کے گناہ قابل معافی ہیں۔ غور سے سن لے ذرا، کل امتی معافن، میری امت کے سارے گناہ قابل معافی ہیں، الا المجاہرون، اس حکم میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو مستثنا کر دیا۔ کل امتی معافن الا المجاہرون، سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہوں گے، جو اپنے گناہ کا اظہار کرتے ہوں گے، جو اپنے گناہ کو عیاں کرتے ہوں گے، جو اپنے گناہ کو عام کرتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کون ہے؟ اَيَعْمَلَ الرَّجُلُ عَمَلًا بِاللَّيْلِ، رات کی تاریکی میں اس نے کوئی گناہ کیا، رات کے اندھیرے میں اس نے کسی بدکاری کا ارتکاب کیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے اس کو چھپا لیا، ساترہ اللہ، اللہ نے اس کو ڈھانپ لیا۔ لیکن وہ صبح ہوئی، وہ کہتا ہے یا فلان عملت البارحۃ قضا و قضا، میں نے رات کو یہ بدکاری کی، یہ بے حیائی کی، یہ نافرمانی کی، یہ غلط کام کیا، یہ میں نے اللہ کی نافرمانی پر مبنی رات گزاری ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کو عام کرتے ہیں۔ اللہ چھپا رہا ہے لیکن یہ عام کر رہے ہیں، اللہ ڈھانپ رہا ہے لیکن یہ اپنے گناہ کو عام کر کے لوگوں کو اپنے گناہ پر گواہ بنا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہ آخری بات، میاں اور بیوی کا تعلق یہ ایک شرعی تعلق ہے، جائز تعلق ہے۔ اب میاں بیوی کا آپس کا جو تعلق ہے، ہم بستری کا، مجامت کا، ملنے کا، اللہ کر یہ جائز ہے، یہ شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ اگر یہ کام بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بندہ رات کے وقت اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور صبح اٹھ کر لوگوں میں وہ سارے منظر بیان کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے لوگوں کے سامنے
ایک شیطان اور دوسری شیطانہ، وہ آپس میں ہم بستری کرتے ہیں۔ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ بیماریاں آج ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، گناہوں کو یا لوگوں کے سامنے کرنا یا چھپ کر کرنے کے بعد اس کو اپنے کارنامے کے طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، اور اس لسٹ سے، اس فہرست سے بندہ نکل جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کے ساری امت کے گناہ قابل معافی ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کو عام کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔